آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے خدا کی محبت کے بارے میں کہ خدا ہم سے کس قدر محبت کرتا اور محبت اپنی خدا ہم پر کس طرح سے ظاہر کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 49 باب اور اس کی 15 آیت سے لے کر ہم چند آیات پر غور فرمائیں گے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ، میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ سراپا محبت ہے۔ اور سراپا محبت کیا چیز ہے؟ سراپا محبت اسے کہتے ہیں جو چیز سر سے پاؤں تک ایک ہی رنگ میں رنگی ہو۔ یعنی خدا ہمیں کیسے یاد رکھتا ہے، خدا ہم پر کیسے رحم کرتا ہے اور خدا ہم سے کیسے محبت کرتا ہے، اس کی خوبی خدا خود اقرار کرتا، خود فرماتا کہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو، جو دودھ پیتا بچہ، جو ماں کی گود میں شیر خوار بچہ، جو ماں کے دودھ پر گزارا کرتا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے اس بچے کو بھول جائے، لیکن یہاں پر خدا کا کلام فرماتا ہے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ماں جو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، جو اپنے بچے پر اپنی جان نچھاور کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے بچے پر ترس کھانا بھول جائے، لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے، ہاں، وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ کتنی عظیم، کتنی خوشی اور کتنی زیادہ خوبصورت بات ہے، کتنی زیادہ ہمیں دلیری دینے والی، انرجی دینے والی بات ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو بھول نہیں سکتی۔ خدا نے اپنی محبت کو اس طرح سے ہم پر جو ہے وہ ظاہر کرنے کی، ہمیں سمجھانے کی، اپنا ساتھ، اپنا جو محبت بھرا رویہ ہمیں دکھانے کی، اس سے عمدہ مثال اور کہیں نہیں ملتی کہ ایک ماں بھول سکتی ہے، لیکن خدا ہمیں بھولتا نہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے تخلیق کائنات میں جو ساری چیزیں تخلیق کی، ہر ایک چیز کو بنایا، تو کلام فرماتا ہے، جب ہم پیدائش کی کتاب پہلا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے حکم کیا، کلام کیا اور ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ لیکن جب انسان کو بنانے کی باری آئی تو خدا نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنی شکل و شبیہ پر انسان کو بنایا اور اسے سب چیزوں پر اختیار دیا۔ خدا نے اس قدر جو ہے وہ ہمیں محبت دی، اس بات کا خیال رکھا، اس قدر ہمیں اہمیت دی کہ اپنے کلام فرمانے سے سب چیزوں کو خدا نے قائم کیا، لیکن انسان کو خدا نے اپنے ہاتھ سے اور اپنی شکل و صورت پر بنایا۔ اتنی زیادہ خدا کی محبت ہے ہمارے لیے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب بنا لیا تو اسے سب چیزوں پر اختیار دیا، اتھارٹی دی۔ تو آج ہم اس کی محبت کو پہچانیں۔ کبھی اپنے دل میں یہ خیال نہ آنے دیں کہ خدا ہمیں بھول گیا، خدا ہمیں یاد نہیں کرتا، ہم جو ہے وہ ترک کر دیے گئے ہیں، ہم جو ہے وہ خدا کے گھر سے کاٹ ڈالے گئے ہیں۔ کبھی بھی یہ خیال نہ کریں۔ جب بھی دکھ میں ہوں، جب بھی مصیبت، جب بھی فکریں، جب بھی طرح طرح کی آزمائشیں آپ کو ستائیں، پریشان کریں، تو میرے عزیزو، خدا کی محبت پر دھیان کریں، خدا کے کہے گئے کلام پر دھیان کریں کہ وہ خدا
جو یہ فرماتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے، لیکن میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا۔ پھر لکھا ہے کہ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ کتنی عظیم بات ہے کہ خدا نے ہماری صورت کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے۔ جس جگہ ہم مقیم ہیں، جہاں ہمارا ٹھکانہ ہے، اس جگہ کو بھی خدا اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے ہے۔ کبھی اس بات کو نہ بھولیں، کبھی پریشان نہ ہو، کبھی جو ہے وہ بے دل نہ ہو۔ ہمیشہ اس بات پر دھیان کریں کہ ہمارا خدا جس نے ہمیں اپنی شکل و شبیہ پر پیدا کیا، جس نے ہم پر اتنا رحم کیا، جس نے ہم سے اتنی محبت کی، ہمیں اختیار دیا، ہمیں اتھارٹی دی، آزادی دی، بحالی دی، وہ ہمیں کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ ہمیں کبھی ترک نہیں کرتا، وہ ہمارے مسائل میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور لکھا ہے کہ تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہے۔ پھر چاہے ہم کسی جگہ پر مقیم ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمیں دیکھتا ہے، خدا ہمیں سنبھالتا ہے۔ سو اس لیے ہمیں کبھی بھی فکر نہیں کرنی۔ ایک باپ کی محبت کو دیکھا جائے تو باپ ایک سائبان ہے جو اپنے بچوں کو سپورٹ کرتا، جو اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ لیکن ایک ماں کی محبت ایک باپ کی محبت سے بھی زیادہ ہے، اور یہاں خدا نے ایک ماں جیسی محبت بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت دکھائی اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے، لیکن میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا۔ کبھی بھی اس بات کو اپنے ذہن میں نہ آنے دے۔ مایوسیاں، اداسیاں ہر ایک زندگی میں سے جب خدا کے کلام پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، ان کہے گئے الفاظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو ہماری زندگی میں سے مسائل، ہماری زندگی میں موجود الجھنیں جو ہمیں دوچار کرتی ہیں، جو ہمیں پست حال کرتی ہیں، خدا کا کلام ان سارے مسائل پر ہمیں کیا کرتا ہے؟ تر و تازہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ میں تجھے نہ بھولوں گا۔ سو اس لیے کبھی اس گمان میں، کبھی اس فکر میں، کبھی اس بات میں اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں۔ بائبل مقدس میں ہر جگہ پر دیکھا جائے تو خدا نے اپنی محبت دکھائی ہے، خدا ہمیں بھولا نہیں ہے۔ یعنی خدا تب بھی اپنی محبت کو دکھاتا ہے جب انسان گناہ میں اپنے آپ کو چھپاتا ہے، تب بھی خدا کو انسان کی اپنے ہاتھ سے بنائے گئے انسان کی فکر ہوتی ہے، تب بھی وہ انسان کو بھولتا نہیں۔ لکھا ہے کہ تب خدا نے اسے کیا کیا؟ لباس دیا، اسے وہ لباس پہنایا، اور جب آدم باغ عدن میں سے نکلنے کے بعد رنجیدہ ہوا، غم زدہ ہوا، افسوس اس کی زندگی میں آیا، تو پھر وہی خدا اپنے بیٹے کو دان کر کے، اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر کے، اپنے بیٹے کا فدیہ دے کر اس آدم کی اسی باغ تک رسائی کے لیے اپنے بیٹے کو کیا کرتا ہے؟ قربان کرتا ہے۔ یہ ہے ایک باپ کی محبت، ایک خدا کی محبت جو ہم سے باپ جیسا بھی پیار کرتا ہے اور ایک ماں جیسی بھی محبت کرتا ہے۔ سو اس لیے کبھی اس بات میں فکر مند نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ ہم گناہ کی حالت میں ہیں تو خدا ہمیں قبول نہیں کرے گا، خدا ہمیں بھول گیا ہے، ہم ترک کر دیے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا سراپا محبت ہے، وہ سر سے پاؤں تک ایک ہی رنگ میں ہمیں دیکھتا، ایک ہی رنگ میں ہم سے محبت کرتا ہے۔ پھر چاہے ہم گناہ بری حالت میں ہوں، پھر چاہے ہم بیماریوں میں پس چکے ہوں، پھر چاہے حالات جو ہیں وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکے ہوں، وہ ہمیں کبھی بھی بھولتا نہیں، کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم اس کی نگاہوں میں ہیں، اس نے ہماری شکل کو، اس نے ہماری صورت کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے، اور ہماری شہر پناہ اس کی نگاہوں میں ہے۔ سو اس لیے کبھی جو ہے وہ ہمیں غم زدہ نہیں ہونا، کبھی بھی اپنی امیدوں کو ہم نے وہ ٹوٹنے نہیں دینا، بلکہ ہمیشہ امید میں خوش رہنا ہے۔ امید میں ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، اپنے ایمان کو اتنا بڑا بنانا ہے کہ اپنے مسائل کو ہم چھوٹا کریں۔